پاکستان کی تاریخ یا ہندوستان کی تاریخ یا پنجاب کی تاریخ پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو کئی دلچسپ قصے اور واقعے یاد آتے ہیں، اور کئی ایسے محاورے بھی اور شعر بھی ذہن میں آتے ہیں کہ جن شعروں کو سنتے ہی آپ کو کسی نہ کسی واقعے کی غمازی ہوتی ہے۔ اب یہ سب کو معلوم ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ، جس نے پنجاب پر 1799 سے لے کر 1839 تک حکومت کی، وہ ایک آنکھ سے ہی دیکھ سکتے تھے، یعنی ان کی ایک آنکھ بچپن میں ہی کہیں خراب ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ صحیح نہیں ہو پائی تھی۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے۔ اب کورٹ میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ کوئی ان کو یا ان کی ایک آنکھ کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ اس طرح سے مہاراجہ ناراض ہو سکتے ہیں کہ ان کی یہ جو جسمانی کمزوری یا معذوری ہے اس کو وہ لے کر غصہ والے بھی ہو سکتے ہیں اور سزا بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو کورٹ کے اندر کام کرتے تھے لوگ، ان میں کچھ فنکار لوگ بھی تھے، تو فنکاروں نے کہا کہ کیوں نہ ایک شرط آپس میں رکھ لی کہ کیوں نہ انہیں کہا بھی جائے اور ان کو تکلیف بھی نہ ہو اور ان کو مذاق بھی یہ نہ لگے۔ تو ایک میراثی نے جو کورٹ کے اندر مختلف جسیں وغیرہ گایا کرتا تھا، اس نے کورٹ میں یہ کہا کہ میں یہ شعر ایک پڑھوں گا کہ جو مہاراجہ کو تکلیف نہیں دے گا، بلکہ مہاراجہ مجھے بہت زیادہ اس پہ انعام و کرام بھی دے گا۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ تیری اکو اکھ سلکھنی جیڑی پربت ڈھالے، تیری اکو اکھ سلکھنی جیڑی پربت ڈھالے، نیو نیو کرن سلاما تینوں دوہیں اکھی آلے۔ اس کا مطلب ہی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ تیری ایک آنکھ میں ہی اتنی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ڈھال دیتی ہے، پہاڑوں کو بھی فتح کر لیتی ہے۔ نیو نیو کرن سلاما یعنی نیوے ہو کر، نیچے ہو کر، جھک کر تجھے سلام کرتے ہیں وہ لوگ جن کی دو دو آنکھیں ہیں یا جن کو اللہ نے قدرت نے آنکھیں دے رکھی، وہ بھی تجھے ہی سلام کرتے ہیں تیری ایک آنکھ ہونے کے باوجود۔ تو مہاراجہ رنجیت سنگھ اس بار بہت خوش ہوا اور اس نے خوش ہو کر انعام و کرام بھی دیا اور اس میراثی کو جاگیر بھی دی۔ آج بھی ضلع ننکانہ کے علاقے میں ایک گاؤں ہے میراثی والا کھوہ، اور جہاں پہ سارے لوگ فنکار لوگ وہاں کے مالک ہیں، اور یہ میراثی والا کھوہ دراصل وہی جاگیر ہے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے اس فنکار کو دی تھی، اس بات سے خوش ہو کر کہ اس نے اس کی ایک آنکھ کی اتنی تعریف کر ڈالی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ مہاراجہ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یقیناً مہاراجہ نے بہت سارے پربت ڈھالے تھے، یعنی بہت سارے ایسے علاقے فتح کیے جو پہاڑی علاقے تھے، اور وہاں کے حاکموں کو بھی زیر کیا۔ تو یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی خوبی تھی، اور یہی ایک قصہ ہے ان کے حوالے سے۔